رنگ۔ زیتون کی آدھی ڈبی کا تیل مفتی جی کے سر پہ ڈال دیا۔ سفید گھنے موٹے بال مفتی جی کے سارا تیل پی گئے۔ میں انہیں اپنے گھٹنے ٹیکے، انہیں گود میں لیے، ان کے بستر کے سرہانے کے اوپر پیچھے چڑھا بیٹھا، ان کے بالوں میں تیل لگائے جاؤ۔ زور زور سے ہاتھوں کی انگلیاں ان کے بالوں میں دے کے مالش کرو۔ ان کا سر گردن کے اوپر دائیں بائیں جھٹکے کھائے اور وہ ہڑبڑا کے بچوں کی طرح بولتے جائیں، او ہولی اتنا زور نہ مار، او میں ماڑا بڈھا بندہ، ہولی آہستہ، او مر گیا، بس کر دے، کوئی نہیں ماڑے، بال سارا تیل پی گئے، بس کر دے۔ مفتی جی پھر میرے ہاتھ کے شکنجے میں چڑھے بڑبڑائیں۔ دروازہ کھلتا ہے، ماں جی اندر آتی، غصے سے گھور کے پہلے مفتی جی کو تکتی، پھر مجھے ڈانٹتی ہوئی بولتی ہیں، ساری رضائی میری چکنی کر دیتی۔ اے بابے نے سارا شہر چکنا کیتا ہے، انہاں نوں بھی پوچھو، اے تے اپنی آخرت خراب کر رہے، جھوٹیاں کہانیاں لکھ لکھ بت پرست۔ مفتی جی کی گردن پیچھے سے پکڑ کے دبا رہا، وہ سر اوپر کر کے چھت کو تکتے ہوئے دیوار پہ لگی قدرت اللہ شہاب کی بڑی سی تصویر کو دیکھ کے مسکرائے۔ لے ہون اے ٹھیک کرو تینوں، چھڑ دے مینوں، بس کر دے، سر گھوم گیا، تارے دکھ گئے دن میں، خود تاروں میں چاند پرو کے سارے جہان میں چانن کیا ہوا ہے وہ، اور تو بھر لے سارا چانن اپنے قلم میں، مینوں چھڑ، بہت لڑوں گی تیرے ساتھ یہ۔ وہ ماں جی کی طرف ڈرتے ڈرتے دیکھ کے ایسے مسکرائے جیسے کہا ہو، دیکھ میرا قصور نہیں، یہ چھوڑتا نہیں، سب بت پرست ہو تم لوگ۔ ماں جی غصے سے تپائی پہ پڑا اپنا جائے نماز اٹھا کے جھاڑتی ہوئی زمین پہ بچھاتے ہوئے بولی، اے بت پرست نہیں ماں جی۔ پھر ماں جی نے جائے نماز بچھا لیا، یہ بت ہیں خود۔ توبہ توبہ، ماں جی بڑبڑائیں۔ مصلے کا رخ پھر سے کونا ایک طرف کر کے کھینچ کے سیدھا کیا، پھر غصے سے قبلے کے رخ کی طرف نگاہ کی جو کمرے میں تھا ہی ادھر جدھر مفتی جی بستر پہ چڑھے بیٹھے تھے۔ پتہ نہیں اس سمے ماں جی کی آنکھوں میں گلا کس سے تھا، رخ کی طرف یا مفتی جی کے رخ زیبا کی طرف۔ وہ نماز نیت کے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو گئی۔ میں مفتی جی کو تکیے پہ لٹا کے بستر سے اتر کے ان کی پرانتی بیٹھ کے رضائی کے اندر سے ان کے پیروں کو کھینچ کے بیٹھ گیا اور خاموشی سے ان کے پیروں پہ تیل چوپڑنے لگا۔ تلوں کو ہاتھ سے ملا، انگلیوں کو کھینچ کے پٹاخے نکالے، گھٹنوں تک شلوار ان کی چڑھا دی، پنڈیوں کو ملا۔ ماں جی نے سلام پھیر لی تو پھر بستر پہ چڑھ کے ان کے کندھوں اور بازوؤں کو دباتا دباتا ان کے ہاتھوں کو باری باری اپنے پنجوں میں لیا۔ مفتی جی خاموشی سے مجھے دیکھتے جائیں۔ ماں جی نماز پڑھ کے اٹھ گئی۔ مفتی جی کے ہاتھ میں انگلیاں ڈال کے میں کھینچ رہا تھا کہ مفتی جی نے ہاتھ میں میرا ہاتھ دبا دی اور مجھے کندھے سے کھینچ کے بولے، آج چپ ہو، بس ایسے ہی، ہاتھ میں تمہارے آج زور زیادہ ہے، کوئی غصہ اندر؟ نہیں، پریشانی ہے ایک، بولنا، زیادہ بڑی بات نہیں، پھر بھی ہے ایک بات، بتا مجھے، چھڑ یار، اب آئے ادھر۔ میں مفتی جی کے ساتھ گھس کے بیٹھ گیا، ہاتھوں کو رومال نکال کے شکنائی صاف کی، بولا کچھ نہیں۔ بولنا، کوئی دفتر میں پھڈا ہوا ہے۔ میں نے حیرانی سے آنکھیں مفتی جی کی طرف اٹھائیں جیسے چوری پکڑی گئی۔ کیا ہوا؟ بات تو کوئی خاص نہیں تھی، پر بڑھ گئی بات تو ہوتی کچی لسی، جتنی مرضی بڑھا لو، اب بول بھی نا، ادھر تو کانفرنس کرانے میں لگا ہوا ہے۔ وہی بات ہے، آرمی میڈیکل کالج میں ان دنوں G1 ٹریننگ کوارڈ تھا، جیسے سول میڈیکل کالجز میں ڈائریکٹر سٹڈیز ہوتے۔ سر پہ اور بھی کئی گٹھڑیاں تھیں۔ میڈیکل کیڈٹس کے لیے فوٹوگرافی کلب، ڈرامہ کلب، آرٹ اینڈ گرافک کلب، کالج میگزین کمیٹی اور پاسنگ آؤٹ میوزیکل نائٹ سب کا صدر تھا۔ اوپر سے پہلی بار میڈیکل کور نے سوچا کہ ایک انٹرنیشنل کانفرنس ملٹری میڈیسن پہ ہو جائے۔ پرنسپل میجر جنرل ظہیر الدین کانفرنس کے روح رواں تھے۔ ان کے چیف سٹاف افسر ہونے کی وجہ سے کانفرنس کے تمام تر انتظامات میرے سر پہ۔ مینیجنگ سیکرٹری تھا، روز انتظامی میٹنگز ہوتی۔ اقسی مفتی سے مشورہ کیا تھا، اس نے کہا، ہر بات کی کمیٹی بناؤ، سب کی ذمہ داریاں بانٹو، ایک طرف بڑے بڑے فیصلے، دوسری طرف چھوٹی سے چھوٹی گرہ بھی دیکھو۔ کانفرنس میں کن کن ملکوں کے لوگ آنے، ان کی ایئرپورٹ سے ریسیپشن، ٹرانسپورٹ، قیام، کانفرنس کے دن کا رن ڈاؤن، لنچ، ڈنر،
کوئی ثقافتی پروگرام بھی رکھا ہے؟ رکھا کدھر؟ لیاقت میموریل ہال میں میوزیکل نائٹ، اس کا الگ شیڈول۔ ادھر پارکنگ سے لے کر نشستوں کی نشاندہی، سٹیج ڈیکوریشن، بیک ڈراپ، پھر پروگرام کی کیو سٹیٹ۔ سرکار یہ سارے کام نیوی میں کی۔ ہر 6 مہینے بعد ادھر پاسنگ آؤٹ ہوتی تھی۔ شہر بھر سے سارے چمکتے ستارے ادھر بلا لیے، میوزک، ڈرامے، آخر میں ڈنر، ایک بہت یادگار پروگرام کیا۔ کون سا؟ ساحل کنارے، سمندر کی لہروں کے پاس رات کو ایک بڑے بحری جہاز میں پنڈال سجایا، روشنیوں کا طوفان مچایا، سٹیج بادشاہوں کے تخت کی طرح، اور ادھر پہلی انٹری پتہ ہی کس کی؟ ملکہ ترنم نور جہاں کی۔ ملکہ سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا آ جاؤں گی۔ پاکستان نیوی نے بلایا ہے، مگر مہمان بن کے نہیں آنا، پیسہ بھی کوئی نہیں لینا، بس پانیوں کے نگہبانوں سے اپنی محبت دکھانے۔ ادھر ہم سب کی باتیں کھل گئیں۔ طے یہ ہوا کہ عمومی میوزیکل پروگرام سے یہ مختلف ہو۔ ملکہ آئیں، انہیں سب نے کھڑے ہو کے عزت دی، دیر تک تالیاں بجتی رہی۔ میوزک کی ایک حسین لمبی سی لے میں نے نیوی کا کالا کوٹ، کالی پینٹ، کالر پہ کالی بو لگائے، کندھے پہ سنہرے فیتے چمکائے، ملکہ کے ہاتھ میں ہاتھ لیے۔ سرخ کارپٹ سیڑھیوں پہ بچھا ہوا تھا۔ سٹیج سے میرا لکھا سکرپٹ پڑھا جانے لگا۔ آج کا پروگرام تاریخ کی ساری میوزیکل نائٹ سے جدا، منفرد اور یادگار ہے۔ آج ہمیں ملکہ ترنم نور جہاں نے مہمان بن کے نہیں، ہماری اپنی، ہمارے سمندروں اور ساحلوں کی ساری سونی ہواؤں کو اپنے خوش رنگ میں رنگ دینے کی ہمیں عزت بخشی۔ ملکہ ترنم کے سٹیج پہ آنے سے دنیا کا ہر سٹیج پروگرام ختم ہو جاتا تھا، مگر آج ہماری ملکہ اپنے بحری جہاز کو ہی نہیں، ہمارے سمندر دلوں کو تاراج کرنے آئی ہیں۔ آج کا پروگرام ہم ملکہ ترنم سے شروع کریں گے۔ تالیاں بجنے لگی۔ میں ملکہ کا ہاتھ پکڑے سرخ کارپٹ پہ انہیں لے کر چڑھنے لگا، جیسے ملکہ برطانیہ اپنی تاج پوشی کی طرف بڑھتی تھی کبھی۔ سجے سجائے حسین بادشاہی تخت جیسے دمکتے دلفریب سٹیج پہ ملکہ کھڑی۔ میں نے مائک ہاتھ میں لیا، ملکہ کو مخاطب کیا، آواز گونجی، یور میلوڈیس میجسٹی، ہمارے اونچے پہاڑ، ہریالی بھرے میدان، سنہرے رے گزار، مسکراتے ساحل، اور ان پہ دھڑکتے ہر دل کی ملکہ آپ ہے۔ مشرق سے مغرب تک آپ کی آواز کا جادو ہر چلتی نبض میں چلتا ہے۔ دشمن نے کبھی کہا تھا ہمیں ملکہ ترنم نور جہاں دے دو، کشمیر لے لو۔ انہیں ہمارا جواب ہے، ملکہ بھی ہماری ہے، کشمیر کے کوثار بھی ہمارے۔ آج کی رات یور میلوڈیس میجسٹی، کوئین آف میلوڈی، ہماری ایڈمرل آف سیز، یور میجسٹی، آپ کے نام۔ یہ کہہ کے میں نے مائک ملکہ کو دیا اور سٹیج پہ کھڑے کھڑے انہیں نیوی کا ترچھا سلوٹ کیا۔ ملکہ نے مسکرا کے اپنے گلاب ہونٹوں کی داہنی کنی کو مائک سے چھو کے سلوٹ کا جواب دیا۔ میوزک کی لے بلند ہونے لگی۔ میں سٹیج کی سیڑھیاں اترنے لگا۔ چوتھی سیڑھی پہ قدم پڑا تو ملکہ کی پیچھے سے بازو لہرا کے سروں کی ہر سرحد سے آگے لپکتی آواز آئی، میرا ڈھول سپاہیا۔ جہاز تالیوں سے گونجنے لگا۔ میں نے پلٹ کے گردن موڑی، ملکہ کی آنکھ میں ایک ماں کی آنکھ تھی۔ ان کی آواز گونجی، تینوں رب دیاں رکھا۔ جہاز تالیوں سے ڈگمگانے لگا۔ اس رات ملکہ نے فیض احمد فیض کی غزل مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ وہ بھی سنائی۔ بعد میں کراچی اور ملک سے آئے سبھی فنکار آ کے کچھ سنانے سے پہلے ملکہ کے حضور اپنا سلام عقیدت پیش کرتے رہے۔ کالج کے پرنسپل جنرل ظہیر الدین ان دنوں نیوی میں ہی تھے۔ مجھ سے کہیں اس کانفرنس کا ہر پروگرام شاندار کرنا ہے، میوزیکل نائٹ ویسی۔ اب یہ طے نہیں ہو رہا تھا کس کو بلائیں۔ اقبال بانو کو بلاؤ، ادھر ان کی صحت ٹھیک نہیں تھی۔ پرنسپل کو عالمگیر کو سننے کا شوق تھا، انہوں نے اپنی بات منوا لی۔ میں نے رابطہ کیا، وہ بولا پہنچ جاؤں گا۔ وہ آیا، ٹھہرا بھی میرے گھر میں ان دنوں اکیلا تھا۔ عالمگیر کو اپنی اسٹڈی میں لے کر بیٹھ گیا۔ ہائی فائی میوزک سسٹم موجود تھا۔ عالمگیر مائک پکڑے صبح تک گنگناتا رہا۔ صبح اسے ایئرپورٹ پہ چھوڑنے مجھے جانا تھا، راہ سے اسے مری روڈ سے ناشتہ کرایا۔ رات 2:30 بجے تو وہ پروگرام ختم کر کے میرے گھر آیا تھا۔ پروگرام سارا سپر ہٹ تھا۔
ان دنوں انکل سرگم اور ماسی مصیبتے کی بڑی دھوم تھی. انہیں بلا لیا. سارے میڈیکل کے جرنل ان کے پرستار. پروگرام اوپن مجھے کو کرنا تھا. چھوٹی چھوٹی باریکیوں کو طے کرنے کے لیے روز میٹنگ ہوتی. کانفرنس کے بیگ پرنٹ ہو کے آ گئے. بال پوائنٹ اسٹیشنری. پتہ نہیں کس بات سے ادھر ایک جرنل مجھ سے الجھ پڑا. کون؟ مفتی جی پوچھنے لگے. جنرل رانا. وہ کون؟ وہ اناٹمی کے پروفیسر ہیں میڈیکل کور کے، مگر ایس ایس جی کے کمانڈو بھی ہیں. مجھے کو تاؤ دے کر چیتے کی طرح گردن اٹھا کے چلتے ہیں. آج تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی. پھر وہ میں پرنسپل جنرل ظہیر کے دفتر میں بیٹھے. پھر انہوں نے کوئی مشورہ دیا. میں ساتھ ساتھ بیٹھا نوٹس لے رہا تھا. جنرل ظہیر نے میری طرف دیکھا. میں نے کہا جنرل رانا ٹھیک کہتے. جنرل رانا میری طرف گردن موڑ کے خشونت سے بولے آپ چپ رہیں. میں تو آپ کی بات کو سپورٹ کر رہا ہوں سر. میں نے دھیمے سے انداز میں یہ کہا. پتہ نہیں جنرل رانا کو کیا ہوا، غصے سے تل ملا کے بولے آئی ڈونٹ نیڈ یور سپورٹ، یو گو ٹو ہیل. پتہ نہیں ان کی یہ بات سن کے میرے اندر کیوں ایک دم سے بھونچال سا آ گیا. مفتی جی میں تو گردن جھکا کے بڑوں کے آگے سر نہیں اٹھاتا، نوکری باز بندہ ہوں. بس ان کی یہ بات سن کے میرا سارا جسم سر سے پاؤں تک جیسے کسی جھکڑ میں جکڑا گیا. ایک بگولا سا آیا اور میں اپنی زندگی کی سب سے اونچی آواز میں بولا یو کین ناٹ سینڈ اینی باڈی ٹو ہیل، اٹ از اونلی اللہ. میری آواز سے پورا دفتر کانپ گیا. دفتر کی کھڑکیوں کے شیشے تک تھر تھر آئے. جنرل ظہیر ہکے بکے آنکھیں کھلی کی کھلی. جنرل رانا غصے سے شیر کی طرح اٹھے اور جنرل ظہیر کی طرف دیکھ کے بولے آئی پٹ ہم انڈر اریسٹ، اور پھر پاؤں مارتے مارتے دفتر سے چلے گئے. میرے کانوں میں سیٹیاں سی بجیں. جنرل ظہیر اٹھ کے کھڑے ہو گئے. ادھر ادھر نگاہ دوڑا کے دیکھا. اندازہ لگانے لگے آواز کتنی دور تک گئی ہوگی میری. پھر میری طرف دیکھ کے آہستگی سے بولے یار 3 دن بعد کانفرنس ہے، سارا کام تو نے کرنا ہے. یہ کیا ہو گیا؟ بات رانا نے ٹھیک نہیں کی تھی، پر تو بہت اونچا بولا بیلا. جی سر، میرے سر میں سوں سوں ہو رہا تھا، مجھے خود نہیں پتا کیا ہو گیا. پرنسپل جنرل ظہیر کا میں لاڈلا تھا. بولے تم فکر نہ کرو، رانا میرا یار ہے پرانا، بلڈ پریشر ہے اسے، میں اس سے بات کر لوں گا. ابھی نہیں، ذرا ٹھہر کے. تم کام میں لگے رہو. سمجھو یہ بات ہوئی ہی نہیں. کانفرنس کے سارے کام کرنے ہیں تو نے. جی سر. میں آ کے اپنے دفتر میں بیٹھ گیا. کسی اور سے بات بھی نہ کی. کس سے کرتا؟ آ کے شام کو مفتی جی کے سر پہ تیل ملنے لگا. ہاتھوں کی انگلیوں کو چٹکھاتے ہوئے انہوں نے ساری بات بھانپ لی. میں نے پورا قصہ سنا دی. بیٹھ کے مسکرانے لگے. آپ مسکرا رہے ہیں، وہ جنرل گرج کے گیا. وہ کملے، وہ اندر سے تیرا عاشق ہے، تمہیں پسند کرتا ہے. توبہ کرے سرکار، تو جا کے مل کے اسے دیکھ لے. میری بات غلط نکلی تو پکڑ لینا. میں گاڑی موڑ کے جنرل رانا کے دروازے پہ لے گیا. اندر سے ڈر. بیل بجا دی. ان کا بیٹ مین آیا. میں نے اپنا نام بتایا. وہ اندر گیا. میں سوچ میں پڑ گیا. ابھی اندر سے انہوں نے کہنا ہے دفعہ ہو جو، بےزتی ہو جانی. بیٹ مین آ کے ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولنے لگا. سر تشریف لائیں. میرا دماغ پھر گھومے. اس نے پتہ نہیں کیا نام بتا دیا. وہ کیا سمجھے، گڑبڑ ہو جانی. میں سہما بیٹھا بیٹھا ڈروں. بیٹ مین دروازے کے پردے ہٹاتا ہوا بڑی سی ٹرالی اندر کھینچتے آ گیا. اس پہ گرم کباب، چکن رولز، سموسے، گاجر کا حلوہ، ساتھ کافی کے مگے. میں ڈر گیا. اس نے لازمی غلط نام بتایا. نام بھی میرا ایسا کسی اور کا ہے ہی نہیں. کچھ اور سمجھ کے پتہ نہیں کیا بولا ہے جنرل کو. اب جنرل رانا آ کے اس کی بھی بےزتی کریں گے. میرے ہاتھ سے تو پلیٹ انہوں نے چھین لینی. میں نے کسی پلیٹ کو ہاتھ بھی نہ لگایا. ٹک ٹک کلاک کا پنڈولم ہلتا رہا. اچانک پردہ ہلا. بھونچال سا آیا. دروازے سے اونچے لمبے مونچھوں کو تاؤ دیے جنرل رانا اندر داخل ہوئے. میں اٹھ کے کھڑا ہو. دل پھڑ پھڑ کرتا چپ. جنرل نے بازو کھولے، مسکرا کے آگے آئے اور مجھے بازو میں لے لی. آؤ بسم اللہ، زہ نصیب، اتنا بڑا رائٹر ہمارے غریب خانے پہ. او سر، میں شرمندہ ہوا جھکتا جاؤں، میرے منہ سے بول نہ نکلے. سر میں آج زیادہ اونچی بول گیا تھا. مائی فالٹ؟ نو، فالٹ واز مائن. مجھے وہ نہیں کہنا چاہیے تھا. پر سر آئی ایم سوری، میری آواز بہت اونچی تھی.
نو نو کرنل بیلا، اللہ کا نام آہستہ آواز سے نہیں لیتے ایسے معاملے میں۔ سرگوشیاں اسے دبی دبی زبان میں کرو، لیٹے بیٹھے کھڑے جتنی مرضی، پر جب سر عام معاملہ ہو، بات اور ہو، خاص طور پر جب اللہ کی عزت کی بات ہو، بہت اونچی عزت اس کی، تیری میری ہر آواز سے اونچی، وہ ادھر ادھر ڈر سے ہلنے لگے۔ یہ فیصلے صرف وہ کر سکتا ہے، نہیں مجال یہ بندے کی، غلطی میری تھی، تم نے ٹھیک بولا، پر ایک بات بتاؤ۔ کیا سر؟ میں سوچ رہا تھا، وہ بولے، جنرل رانا کے سامنے کوئی اور یوں نہیں بول سکتا۔ یہ بتاؤ تم راجپوت تو نہیں؟ مجھے پلیٹ پکڑاتے ہوئے بولے۔ جی سر، ہوں تو راجپوت ہی ہوں۔ وہ زور سے سر ہلانے لگے۔ مجھے بھی یہی شک تھا۔ کون سی گوت ہے؟ گکھڑ۔ تبھی سورج بنسی یا چندر بنسی؟ سر اتنا نہیں پتا، مجھے پتا ہے۔ یہ دیکھ وہ اٹھے، ساتھ میں بھی کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے ایک الماری کھولی، اندر لکڑی کے ساتھ ایک لمبا سا سکرول لٹک رہا تھا۔ بولے، یہ میرا شجرہ نصب ہے، سورج بنسی ہوں کرشن مہاراج سے۔ تو بھی سورج بنسی لگتا ہے، کہنے کو بانسری بجاتا ہے ادب کی، اندر سے جنگ کا ڈھول۔ مفتی جی کو آ کے ساری بات سنا دی۔ وہ مسکرائے اور بولے، ہم نے تمہیں پہلے ہی لکھ کے دے دیا ہے کرشن مہاراج۔ نیچے دستخط بھی کیے ایک گوپی بن کے۔ سرکار، آپ بہت مسکا لگاتے ہیں مجھ سے بھٹیچر بندے کو۔ وہ چھڑ یار، بندہ بندہ ہوتا ہے، کوئی بندہ بھٹیچر نہیں، پر چھڑ یار والوں کو ایک بار منا لو۔ بہت سالوں سے اس کا قانون بنایا ہوا کہ اس کے ممبر نہیں بڑھانے، میں نے خود قانون بنا کے لاگو کروایا، اب خود ہی اسے توڑ رہا ہوں۔ تجھے چھڑ یار میں شامل کر کے ساتھ لے جانا ہے اس بار۔ باقی ممبر کون کون سے؟ اشفاق احمد، مسعود قریشی، حماد، عبدالحمید اعظمی اور اکسی مفتی۔ اکسی اس چھڑ یار کا ڈرائیور ہے، اصل کرتا دھرتا۔ یہ مان گیا تو سارے مان گئے سمجھو۔ اسے منا لیے۔ یار مجھے تو اس بات کی خوشی ہے بہت۔ کس بات کی؟ دیکھ، اکسی ازل سے اکیلا ہے میری طرح، اس کی ماں مر گئی، میں اس کی ماں بن گئی، ساری عمر اس نے کوئی دوست نہیں بنایا، میں دوست بن کے اس کے ساتھ جڑا رہا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کل رات۔ کس بات کی؟ یار جب وہ تیرے ساتھ کلمہ طیبہ پہ انگریزی میں بات کر رہا تھا، دیکھا کیا شاندار انگریزی بولتا ہے، کیسی کیسی دلیل لے کر آتا ہے، عقل والوں کو عقل کی گتھیوں کی مار دیتا ہے۔ باقی مجھے تو پتا نہیں تھا پہلے لا الہ کیا۔ الہ تو عربوں میں پہلے سے موجود تھا، رب کے حوالے سے، رب کے معنی میں، مگر وہ اس کی جمع بھی جانتے تھے، جمع تھی الہ۔ پس جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم آ گیا، فالتو نقطے نیچے سے ہٹا دیے جائے، ایک نقطے وچ گل مک دی۔ کہا گیا نہیں ہے کوئی ایسا رب جس کا جمع کا بھی سیغہ ہو، جو ایک سے زیادہ ہو، نہ، اس لیے الہ کا لفظ آیا۔ اس سے بھی پہلے آیا لا، نہیں، نہیں، بات شروع ہی ہوتی نہیں سے۔ تم لوگ مجھے پکڑتے رہتے ہو کہ میں بات اقرار کی بھی کروں تو بات شروع کر رہا ہوں نہیں کہہ کے۔ اب سمجھ میں آئی نا؟ لا الہ، نہیں کوئی بھی ایسا رب جیسے رب اور بھی ہوں۔ پھر کہا گیا الا اللہ، پر ایک اللہ۔ اللہ کی جمع عربی زبان میں ہے ہی کوئی نہیں، یہ واحد لفظ اکیلا۔ میں بھی سر دھننے لگا، لا الہ الا اللہ، اور ہاتھوں کو چوم کے کہا محمد الرسول اللہ۔ بولے، دیکھا کیسا کمال کا میرا بیٹا؟ وہ تو ہے، پر مجھے خوشی پوچھو کس بات کی ہوئی؟ کس بات کی سرکار؟ مفتی جی نے میری جیب سے سگریٹ کی ڈبی نکالی اور ایک سگریٹ سلگا کے بولے، تو میں بتا رہا تھا نا کہ اکسی کا کبھی کوئی دوست نہیں ہوا، اس نے کسی کو دوست بنایا ہی نہیں، کوئی اس کا ماتحت، کوئی افسر۔ میں نے ماچس جلائی، انہیں کش لے کر دھواں چھوڑا۔ باقی کولیگ، یہ 24 گھنٹے کا دہاڑی دار کاما ہے، اندھا دھند کام میں جتا رہنے والا۔ پر مجھے کل رات خوشی ہوئی جب وہ تم سے یہ کلمہ شریف پہ انگریزی میں بات کرنے کے بعد تمہیں گرم جوشی سے جاتے ہوئے گلے لگا کے ملا تھا۔ میں نے اس کی آنکھیں دیکھی، مجھے اس کی آنکھیں پڑھنا آتی، اس کی نگاہ کی ایک ایک رمز میں جانتا ہوں۔ میں بہت خوش ہوں اس بات سے۔ کس بات سے سرکار؟ اس بات سے کہ اکسی نے تمہیں اپنا دوست مان لیا، تسلیم کر لیا۔ یہ چھوٹی بات نہ سمجھ، وہ میرے گرو قدرت اللہ شہاب کا لاڈلا ہے،
کہنے کو میرا بیٹا، تو سوچ مجھے اس سوچ کے کتنا مزہ آ رہا ہے، کتنی خوشی مل رہی، اس کا مطلب سمجھتا ہے تو؟ نہیں، میں ہیمکو کی طرح سر نفی میں ہلانے لگا۔ کملے، اکثی اپنے بابے سے پوچھے بغیر کوئی قدم نہیں چلتا، اس کا مطلب سمجھ، غور کر، سوچ، مان جا اب۔ میرے گرو قدرت اللہ شہاب نے بھی تمہیں رنگ دیا، ورنہ اکثی بے رنگوں کا سنگ نہیں پکڑتا۔